وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے، اسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنی منزل کو پہچان لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے رہے بلکہ وہ سب سرکش و باغی لوگ تھے. فتول عنهم فما أنت بملوم. سو آپ ان سے نظر التفات ہٹا لیں، بس آپ پر ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی ملامت نہیں ہے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اور آپ نصیحت کرتے رہیں کہ بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں پیدا کیا ہے جن و انس کو لیکن اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. وما ارید منہم، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق. وما ارید ان یطعمون، اور میں ان سے نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ جو ہے وہ الرزاق، بہت رزق دینے والا، ذو القوت المتین، قوت والا زبردست. سامعین کرام، 3 آیت ہم نے پڑھی ہیں. بہت بنیادی آیت ہے اور بہت مرکزی آیت ہے. اس میں انسان کو اس کا مقصد حیات اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. عام طور پہ سامعین کرام اس آیت کے معنی جو ہیں وہ یعنی پورے طور پر سمجھ نہیں پاتا. یعنی ہمیں نہ سمجھایا جاتا ہے نہ ہم خود اس پر سوچتے ہیں، اور ہم نے اس آیت کا یہ مطلب لے لیا ہے کہ مقصد پیدائش فی ذاتی ہی بندگی رب ہے یا عبادت ہے. اور یہ بھی سامعین کرام جہاں اور دینی اصطلاحات کے ہم نے محدود یا غلط مفاہیم اخذ کر لیے ہیں، اسی طرح یہ آیت بھی ہے
اس کا معنی بھی ہم نے اس طریقے سے نہیں لیا جیسے کہ اس کا حق تھا۔ اصل میں عبادت جو ہے سامعین کرام، عبادت کو ہم نے ایک محدود دائرہ اس کا کر دیا ہے۔ اول تو میں یہ بات کہوں کہ یعنی یہ بات کھلے طور پہ میں کہوں کہ مقصود بالذات عبادت نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ آپ اس پہ ذرا سوچیں سمجھیں، اس پہ یعنی میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ مقصود بالذات جو ہے وہ عبادت اور بندگی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت اور بندگی رب جو ہے ذریعہ ہے اس مقصود تک پہنچنے کا، یعنی یہ ذریعہ ہے۔ دیکھیں ذریعہ اور بالذات مقصود جو ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کچن میں جاتے ہیں اور آپ کا پلان ہے بریانی پکانا، چائے پکانا یا جو بھی ہے، جو بھی کوئی دال پکا رہے ہیں، جو بھی ہے۔ اب جو اس کے لیے آپ ریسیپی استعمال کرتے ہیں یہ اس کی ضرورت ہے۔ مقصود کیا ہے؟ بریانی بنانا یا چائے بنانا یا کوئی بھی آلو گوشت بنانا، جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں، تو ایک ریسیپی ہوتی ہے اور ایک مقصود بالذات ہوتا ہے۔ تو کچن میں آپ جاتے ہیں تو آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے بریانی بنانی ہے، باقی اس کی ریسیپی جو ہے وہ پھر ضرورت ہے اس کی، وہ اس کی ضروریات ہیں۔ یہ مثال کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مقصود بالذات اللہ کی ذات ہے، اس تک پہنچنا جو ہے وہ کیسے ممکن ہوگا، وہ اس کی ریسیپی کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بندگی رب ہے یا اللہ کی اطاعت ہے، عبادت ہے۔ بہرحال اب میں آپ کو یعنی عام طور پہ جو غلط العام ہمارا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری منزل ہے نہیں اور جو ہمارا زندگی کا مقصد وحید ہے، اس لیے ہم دین یعنی چونکہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنانا ہی نہیں چاہتے اور ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے، تو اب ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے، کیا طریقہ ہے، تو اسی لیے ہم اس سے بے نیاز ہیں۔ آج امت مسلمہ نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ دنیا مقصود ہے اور پھر آپ دنیا کے لیے جو جد و جہد کرتے ہیں وہ پھر اس کے لیے کرتے ہیں، اپنے مقصود کے لیے۔ مقصود ہمارا اللہ کی ذات نہیں ہے عام طور پہ، یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بندگی عبادت، یہاں بس لفظ عبادت کا استعمال ہوا ہے، ہماری زبان میں بھی یہ عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پہ، یعنی اردو میں بھی۔ اور بدقسمتی تو نہیں کہوں گا، ہمارے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ عبادت کا مطلب، حقیقی مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ عام طور پہ بلکہ اکثریت عبادت کو ان لوگوں نے محدود کر دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک۔ نماز میں پھر فرض نماز ہے، نوافل نمازیں ہیں اور ذکر و اذکار اور تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، روزہ ہے، فرض روزے ہیں، نفلی روزے ہیں۔ آپ ہر اتوار کو، ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، پھر نفلی صدقات بھی دے رہے ہیں، یا آپ حج کر رہے ہیں، فرض حج کر لیا، پھر ہر سال جو ہے نفلی حج کرتے ہیں، عمرہ کر لیا تو وہ سنت ہے، پھر آپ کی جستجو ہوتی ہے کہ میں، تو یہ ہم نے اس کو یعنی محدود کر لیا ہے عبادت کو ان چند عبادات تک۔ یعنی یہ جو چند چیزیں ہیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عبادت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم نے عبادت کو اس تک محدود کر لیا ہے اور سمجھ رکھا ہے کہ یہ چیزیں بھئی وہ فلاں بڑا عبادت گزار ہے، یہ ہم کہتے ہیں وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ اب وہ عبادت ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نماز روزے کا پابند ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیراتیں کرتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا ظاہری طور پہ اس نے اپنی شکل جو ہے وہ شرع کے مطابق ہے، باشرع ہے،
تو ہم کہتے ہیں یہ شخص بڑا عبادت گزار ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے. میں لفظ عبادت پہ پہلے بات کرتا ہوں کہ یہاں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کہ عبادت ہے کیا چیز. اصل میں لفظ عبادت جو ہے وہ عبد سے مشتق ہے. عبد مانے غلام. ابھی تو غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن جو پچھلا زمانہ تھا جس وقت یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت یہ غلامی کی طریقہ جو تھا وہ موجود تھا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، مرد اور عورت. مرد کو لونڈی بنا لیا جاتا، انسان کو یعنی عورت کو لونڈی بنا لیا جاتا، اور مرد کو جو ہے وہ غلام بنا لیا جاتا. اور وہ غلام پھر ایسا ہوتا کہ جب انسان بک جاتا مرد بک جاتا، عورت بک جاتی، تو اب وہ اپنے مال و جان کے اختیار سے ہاتھ دھو بیٹھتا. مال و جان اور سب کچھ اس کے اختیار سے، وہ کیونکہ وہ زر خرید غلام ہو گیا کسی کا، اب اس کا سب کچھ جو ہے اس کا مالک جو ہے اس کا آقا ہوتا تھا. اور آقا اگر پرانے زمانے میں یعنی دور غلامی میں طریقہ کار یہ تھا کہ اگر وہ اپنے غلام کو ذبح کر کے اس کی بوٹی کر ڈالے تو اس پر کوئی الزام نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ اس کا غلام تھا، اس کی ملکیت تھی، اس نے اس کو مار دیا مثال کے طور پہ. اسی طرح آپ دیکھیں غلامی کا جو ہے عورتیں جو لونڈیاں تھیں، وہ تو اسلام کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ان سے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کا ایک الگ مطلب موضوع ہے، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ انسان یعنی عورت کی جو قیمتی چیز ہے اس کی عفت اور اس سے تعلق زوجین قائم کر لینا، اس میں لونڈی کے مالک کو یا آقا کو کسی قسم کی معاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ بھئی آپ اپنی لونڈی سے بغیر نکاح کے تعلق قائم کر سکتے ہیں. یعنی اس حد تک وہ بے اختیار ہوتے، اور اسلام نے بھی وہ چیز رکھا. لیکن اسلام نے تو غلامی کی جو ہے اس کی جڑ کو ختم کر دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب دور غلامی نہیں ہے. اب کسی انسان کو آپ خرید نہیں سکتے. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں. بعض لوگ جو ہیں وہ یہی ہیں، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اب بھی اپنا غلام بنا سکتے ہیں، کسی کو اپنی لونڈی بنا سکتے ہیں اپنا. ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے بات. اس میں پھر مکمل تفصیل ہے، وہ آج میرا موضوع نہیں ہے. میں غلام کی بات کر رہا ہوں. غلام کا مالک اس کا آقا ہوتا تھا. اس کے 24 گھنٹے جو ہیں اس کو گزارنے ہوتے تھے اپنی آقا کی ہدایات کے مطابق. بالکل یہی تصور سامعین اکرام ہمارے اسلام میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے انسان سے اس کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں اس کو جنت دی ہے. تو جنت جو ہے وہ سودا ہے جو ہر اس انسان کو ملے گا جس نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا، یعنی اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر دیا. تو اس کو سودا ملے گا جنت کا، یعنی اس کو انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. تو اللہ کی غلامی کا تصور جو ہے آپ ذرا ذہن میں لائیں کہ آپ اپنے اختیار سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ کو دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا خریدار ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی غلامی کرنی ہے. 24 گھنٹے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے ہیں. یہ حقیقی تصور ہے غلامی کا، اللہ کی بندگی کا. بہرحال یہ ایک بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عبادت کا مطلب جو ہے وہ اطاعت ہے. عبادت کا محدود مفہوم نہیں ہے جیسے کہ ہم نے لیا ہے. عبادت کا مطلب جو ہے وہ اطاعت ہے.
اطاعت کس کی؟ اپنے مالک کی، اپنے آقا کی۔ میرا مالک اور آقا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی اگر میں اطاعت کروں گا تو یہ اللہ، اگر میں اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دوں گا، عبادت کا مطلب میں بیان کروں، اگر میں اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے، اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے اگر میں اپنا سر جھکا دیا اور اپنی زندگی گزارنے کے اپنے اختیار سے دستبردار ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کی غلامی میں آ گیا، میں نے اللہ کی غلامی کو تسلیم کر لیا، اللہ کا غلام بن گیا، اور اپنا سر میں نے اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا۔ تو اپنے یعنی اپنا سر آپ نے جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، یا آپ نے اللہ کی اطاعت شروع کر دی، اللہ کی بندگی شروع کر دی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، یہ سب عبادت کے مفاہیم میں شامل ہے سب۔ یعنی عبادت کا اگر یعنی تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا بنیادی جو فلسفہ ہے یا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی خواہش کو استعمال نہ کریں، یعنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن اور حدیث میں جو طریقہ کار بتایا ہے زندگی گزارنے کا، آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ عبادت ہے۔ یعنی آپ کی 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ نہ ہو جب آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو اور آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی اور کسی اور طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، خواہ وہ معاشرتی طور پہ ہے یا وہ آپ کا رواج ہے یا نفسانی آپ کی خواہشات ہیں، تو وہ پھر عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ یعنی کسی بھی لمحے، یا آپ نے ایک اپنا ذہن ایسا بنا لیا کہ اللہ کی عبادت تو محدود ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ تک، کاروبار میں اپنی مرضی سے کروں گا، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ بہت سے آپ کو نمازی مل جائیں گے دفتروں میں جو دوپہر کی مسجد نماز میں باجماعت پڑھتے ہیں، پھر آ کے اپنے رشوت کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ساری نظر جو ہے ان کی رشوت پر ہوتی ہے کہ مال حرام میں نے کیسے کمانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اسے حرام قرار دے دیا مثال کے طور پہ۔ یا آپ دفتر میں افسر ہیں اور آپ جو قومی پیسہ ہے، قومی امانت ہے، اس میں آپ کرپشن کر رہے ہیں، اپنے لیے کہ بیگ دیکھ رہے ہیں اور کمیشن دیکھ رہے ہیں، یا لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، جو بھی ہے، تو آپ نے مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، شرابی بھی پی رہا ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنے گھر والوں سے برا سلوک کر رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، یا بیوی اپنے خاوند کے ساتھ نامناسب سلوک کر رہی ہے، اور پھر وہ نماز اور تلاوت بھی کر رہی ہے۔ ہمارا عام طور پہ یہ ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، ہاں چند افعال اور اعمال کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ اور میں نہیں جھٹلا سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اور ہمارے 24 گھنٹے یا میری 24 گھنٹے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری 24 گھنٹے عین اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل میں بسر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ عورتوں کو دیکھ لیں، کپڑوں کے معاملے میں، یعنی سی تھرو کپڑے پہنیں گی، یعنی نمازن بھی ہوں گی اور سی تھرو کپڑے اور آستینیں، سلیو لیس ہو گیا یا ہاف سلیو ہو جائے یا کوارٹر سلیو ہو گیا۔ آپ دیکھیں عام طور پہ یعنی عورت کے جو ستر ہے وہ یہاں سے یعنی ہاتھوں کے گٹوں سے اوپر جو ہے یہ ستر میں شامل ہے، بال عورت کے ستر میں شامل ہیں، گلا جو ہے آپ دیکھیں بڑے بڑے گلے بنواتی ہیں عورتیں، سلیو لیس
ہاف سلیو، کوارٹر سلیو یا فل سلیو ہو، لیکن عام طور پہ وہ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے جو ہے گٹوں سے اوپر جو ہاتھ ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ میری بنائی ہوئی معاذ اللہ میری بنائی ہوئی شریعت تھوڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ انہوں نے اب ایک عورت ہے وہ چست کپڑے پہنتی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ناراض نہ ہوں عورتیں، لیکن میں یہ تمام معاشرتی رویے کا تذکرہ کروں، خاص طور پہ لباس کے معاملے میں عورتیں جو ہیں وہ اچھا دکھنا چاہتی ہیں تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن زینت جو ہے وہ کس کے سامنے آپ نے بنانی ہے اور پھر اس کی حدود کیا ہیں ان کا خیال پھر نہیں رکھا جاتا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بندگی جو ہے یہ ہم نے اس کے معنی غلط لیے ہیں، اس کو ہم نے محدود کر دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، جبکہ یہ 24 گھنٹے جو ہے آپ کا معمول ہونا چاہیے اور آپ کو اپنے 24 گھنٹے اللہ کی بندگی کے مطابق گزارنے چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے گزارنے چاہیے۔ تو یہ ایک مطلب ہے۔ بہرحال یہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو لیکن اپنی اطاعت کے لیے، کہ وہ میرے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ یعنی ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ عبادت بالذات مقصود نہیں ہے۔ ہم تو اصل میں ایک جاہلانہ اور ایک غافل زندگی گزارتے ہیں، اور جو بھی ہمیں جو کہتا رہتا ہے بس ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب زندگی کا تو ہم نے ایک مقصد کا تعین کر لیا ہے، تھوڑی توجہ دیں۔ ہم نے تو یعنی جب پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے شعور سنبھال لیا ہے، ہم نے تو اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کر لیا ہے اپنے تئیں۔ ہمارے ماں باپ نے بھی اس میں ہماری مدد کی ہے اور ہمیں دنیا کی طرف راغب کر دیا ہے، اور دنیا ہی ہمارے سامنے پیش کی ہے ہمارے ماں باپ نے، آباء و اجداد نے، اور ہم نے خود اپنے لیے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے کہ میں نے دنیا کے لیے میں آیا ہوں اور دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور دنیا میرا مقصود ہے۔ ایک کثیر تعداد امت مسلمہ کی اس مغالطے میں مبتلا ہے کہ میرا مقصود تو ظاہر ہے، باطن تو میرا مقصود ہی نہیں ہے، یعنی زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم سب نے تقریباً ظاہر کو اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ گویا یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے یا دنیا کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا بذات مقصود جو ہے وہ ہم یعنی دنیا کو بنا چکے ہیں، اور پھر اس کے لیے اس کی ریسیپیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرو۔ یہ تعلیم حاصل کرنا، رزق کے لیے کوشش کرنا، یہ آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری ضروریات ہیں، ہماری ضروریات ہیں، وہ مقاصد نہیں ہیں۔ ہم نے تو دیکھیں، میں اس آیت کی خاص طور پہ بات کرتا ہوں، بس اس کو آیت پڑھتے ہیں اور اس سے ہم گزر جاتے ہیں۔ عام طور پہ بڑے بڑے فلاسفروں سے آپ پوچھیں کہ بھئی کیا مقصود ہے، وہ کہتے ہیں مقصد عبادت ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ عبادت مقصد نہیں ہے بلکہ عبادت ریسیپی ہے۔ دیکھیں، آپ کچن میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے بریانی پکانی ہے مثال کے طور پہ، اب اس کو لیے آپ کو کچھ چکن درکار ہوگی، آپ کو کوئی چاول درکار ہوں گے، گھی، مسالے، پھر آپ کو اس کا عملی طور پہ اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہوگی چاولوں کو بھگو کے، اور یہ جو بھی ریسیپی ہے، تو یہ جو کچھ یعنی کچن میں داخل ہونے سے پہلے آپ اپنا ایک مقصود بنا لیتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، اور پھر آپ اس کی ریسیپی کو فالو کرتے ہیں۔ تو ریسیپی کو فالو کرنا بذات خود مقصود نہیں ہے، بذات مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصود تو بریانی بنانا ہے مثال کے طور پہ۔ تو آپ ریسیپی جو کر رہے ہیں یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ کا مقصود آپ کو نہیں ملے گا۔ بریانی پھر کھانے کو نہیں ملے گی اگر چاول نہ لیں، آپ پیاز نہ ہو، یہ وہ ساری ریسیپی آپ کے پاس پوری نہ ہو، ضروریات نہ ہو، تو پھر آپ بریانی نہیں بنا سکتے۔ اگر بریانی کی چیزیں نہیں ہیں
اور پھر آپ عین اس ریسیپی کے مطابق عمل نہیں کرتے تو پھر آپ بریانی آپ کو نہیں ملے گی جو بذات مقصود ہے۔ تو عبادت جو ہے یہ ریسیپی ہے، یہ بذات مقصود نہیں ہے، بذات مقصود ذات باری تعالی ہے سامنے کرام۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اپنے ذہن میں لگا لیں، انسان کا مقصد حیات بذات مقصود اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا دیدار ہے، اس کی ملاقات ہے، یہ بذات مقصود ہے۔ دیکھیں سارے انبیاء کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے، انہوں نے دعوت دی اللہ کی طرف دعوت دی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رسول جو ہیں وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یعنی ذات کی طرف دعوت دینے والے۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی، عبادت، اطاعت۔ تو بندگی، عبادت، اطاعت یہ ریسیپی ہے، یہ طریقہ کار ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اللہ کی بندگی کے بغیر آپ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ آج کل تو اس بارے میں بھی ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ زبان سے ہم نے کلمہ کہہ دیا ہے اور اب باقی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کی بندگی تو ہم کرنے کے لیے آج تیار ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ ہمارا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مضمون جاری ہے سامعین کرام، اس پہ میں بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن ابھی ہمارا وقت کا اختتام ہو رہا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون I did not create the jinn and the humans except to worship me. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔